میں جیسے فطرا جیسے جو چاہے یا مسلمان ہو یا کافر ہو، تو جس کو جلا دیتے ہیں یا نہیں جس مسلمان کو جلا دیتے ہیں تو کیا ان سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کا بوڈی رہتا ہے اس سے سوال جواب ہوتا ہے، جس کا بوڈی نہیں رہتا اس سے سوال جواب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معمولی پانی کے قطرہ سے بنایا اور پھر ایک اچھا جسم دیا، تو پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اسی انسان کو دوبارہ جسم دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میرے حصے کی جو راکھ ہے، آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا، آدھی راکھ خشکی پہ بہا دینا۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے جسم کے سارے حصے کو حکم دیا اور اکٹھا کر کے اس کو انسانی شکل دی، اور پھر اس سے پوچھا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے کہ تیری سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا کیا ہے تو کیا پھر دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ چاہے ہم کو جلا دیا گیا ہو، چاہے ہمیں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو، چاہے ہمیں قبر میں دفن کیا گیا ہو، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روح کو جسم دے کر کے سوال و جواب کرے گا، فرشتے ہم سے پوچھیں گے، اور پھر اس کے بعد برزخی زندگی میں اگر نیک تھے تو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر برے تھے تو سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے نیک لوگوں کو انعام ملتا ہے اور برے لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ جیسے کوئی مر جاتا ہے، جیسے مرنے کے بعد بھوت بن جاتا ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیں یہ ایک آستھا ہے ہندوؤں میں جس کو پنرجنم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پنرجنم کا صحیح ارتھ لیا جائے تو پن کے معنی میں سنسکرت میں ہوتے ہیں دوبارہ، اور جنم کے معنی میں ہوتا ہے جنم لینا، دوبارہ جنم لینا، اور اسی کو اسلامی شبداولی میں بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو پنرجنم اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جانا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لیکن ہندو دھرم کے ودوانوں نے اس لفظ کی غلط ویاکھیا کی، یہاں تک کہ پنرجنم کو اس معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد سکھ پانے کے لیے اچھے لوگوں کی شکل میں آتا ہے، اور دکھ پانے کے لیے کتے، بلی اور کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ درختوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اندھ وشواس ہے۔ ہندو دھرم کے بڑے بڑے پنڈتوں نے اس آواگمن، جس کو عربی میں تناسخ اور اردو میں تناسخ کہتے ہیں، اس نظریہ کا کھنڈن کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بکواس ہے۔ اسی لیے ویدوں میں جنت اور جہنم کی بات آئی کہ مرنے کے بعد ایک انسان کو جنت ملے گی یا جہنم ملنے والا ہے۔ تناسخ والی کوئی بات نہیں بتائی گئی ویدوں میں۔ اسی لیے کتنے پنڈتوں نے کہا کہ یہ سب ہندو ودوانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور بدھی سے بھی لگتی ہوئی بات نہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان برا کرتا ہے نا، وہ کتے، بلی، جانوروں کی شکل میں آتا ہے۔ آپ غور کریں، انسان اس دنیا میں اچھا کرتا ہے زیادہ یا برا کرتا ہے؟ زیادہ تو برے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے کتے بلی کی شکل میں زیادہ کتے بلی کی تعداد ہونی چاہیے، کہ برے لوگ مرتے ہیں تو کتے بلی کی شکل میں پیدا ہونے چاہیے زیادہ مقدار میں، یا سانپ بچھو کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کھوجنے پہ بھی کتے بلی نہیں ملتے ہیں اور انسان اتنی بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ تو یہ سب اندھ وشواس ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر نیا جنم لیا ہے کسی عورت نے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی سے شادی کر لے،
ہو سکتا ہے اپنے باپ سے شادی کر لے، ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی بہن سے شادی کر لے، کیونکہ نیا جنم ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے میرے لیے، تو کیسے رشتے کا حال ہوگا؟ تو یہ سب بکواس ہے۔ الحمدللہ اسلام ہمیں کلیئر بات کہتا ہے کہ ایک انسان نیا جنم نہیں لیتا، بلکہ مرنے کے بعد برزخی زندگی میں سزا پاتا ہے۔ اگر اچھا تھا انعام پا رہا ہوتا ہے، اگر برا تھا تو وہ برزخی زندگی میں سزا پا رہا ہوتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں پھر دوبارہ نہیں آتا، کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے انسانی شکل میں دوبارہ حاضر ہوگا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت ملے گی یا جہنم میں جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔